السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پنڈی کے ایک مشہور پیر جمال الدین بغدادی صاحب کہانیاں سنانے میں، قصے سنانے میں، کرامات سنانے میں مشہور ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں حضور قرآن و حدیث کی بات کم، قصے کہانیاں زیادہ سنا کے آتے ہیں۔ بہرحال آج جو ان کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ ویڈیو ان کی ہے کہ وہ جب آئے ہیں کسی محفل میں، گاڑی سے اترے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ان کے استقبال کے دوران جو رش بنا، اس رش کے دوران ان کے ایک مرید خاص کا موبائل کسی نے چوری کر لیا، جیب سے نکال لیا۔ اب جب وہ آ کے سٹیج پہ بیٹھے ہیں تو مرید نے شکایت کر دی، حضور میرا موبائل گم ہو گیا ہے، کوئی کرامت دکھائیں، کوئی جلال دکھائیں، کوئی علم غیب اپنا دکھائیں کہ میرا موبائل جناب برآمد ہو جائے۔ بہرحال وہاں ساری کرامتیں ٹھسو ہو گئی ہیں، پیر صاحب منت اور ترلے کے اوپر آ گئے ہیں، اور چور کو جو ہے نا واسطے وسیلے دینے شروع کر دیے کہ مہربانی کر کے موبائل دے دو، تمہیں اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا، بہت دے گا۔ بہرحال جناب آپ پہلے ان کی یہ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر ان کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ والی کرتے ہیں، وہ انجینئرنگ۔ ہاں جی، پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں۔ جس بندے کو موبائل ہے دے دیو، یہی ہے بھی گریا ہونا گرے، واپس کر دیو، اللہ انہوں اپنے خزانیاں چوں مالا مال کر دے۔ یہ ازمال ہو گل میری، جہدے کو لایا وہ دے دے، اللہ انہوں اپنے خزانیاں چوں مالا مال کر دے گا۔ ملے ہے کسی نے؟ پھر دیکھو کہاں تھے آپ؟ ہاں، تو میں نے جب گاڑی سے میں اترا ہوں نا، میں نے یہ ٹوپیوں والوں کو یہ کہا ہے، اب یہ آپ سن لیں کہ جتنے میرے مرید ہو نا، اگر آپ 1 نمبر ہوں تو آپ میرے اشاروں پر چلیں، اور جتنے 2 نمبر مرید بیچ میں ٹوپیاں پہن کے آتے ہیں، چور ٹوپی پہن لی، اور آپ کو میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مخلص لوگ ہیں، لیکن مخلص تو وہ ہے جو اشاروں پر پیر کے چلے۔ ایسا ہے نا، سب سے زیادہ بدنظمی آپ لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے گاڑی سے اترتے ہی ایک لفظ بولا تھا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ گاڑی سے ابھی میں اترا ہوں تو میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، دور دور رہو، ہاتھ ملانے کے لیے آگے نہ بڑھو، اپنی چیزاں دی حفاظت کرو، آپ آرام وچ رہو تو مینوں بھی آرام وچ رہن دیو۔ اے لفظ سن بولو۔ اور دیکھو ابھی جب ہم یہاں آئے، یہ سنا کہ ان کا موبائل میں ظاہری باتیں انسان کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، اور موبائل میں ضروری عام چیزیں ہوتی ہیں۔ اے مسجد کے اندر ہی گیم ہوئی ہے جڑی ہونی ہے۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے، ملا ہے، نیچے گرا ہے، کسی نے اٹھایا ہے تو دے دو، اور اگر وہ کوئی لے گیا، چونکہ جو چور ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، پھر کارروائی کر کے بھاگتا ہے۔ اگر تو ادھر ہے اور کسی کو ملا ہے تو دے دے، اور اگر چور بھی ہے تو میری بات کو آزمائے، مجھے صرف مولوی نہ سمجھے، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ تیسری بات یہ کہ ابھی بھی جب میری تقریر ختم ہوگی، کوئی بندہ مجھ سے ہاتھ نہ ملائے، اسے نقصان ہوگا۔ صرف مجھے دیکھ لو خالی آنکھوں سے، پھر بھی فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھنا سننا بھی معمولی چیز نہیں، اے تک لینا اکھاں نال، اگے کے ودو گے، ایک دوسرے نال ٹکراؤ گے، اتنے ہی 2 نمبر بندیاں نوں موقع ملتا ہے۔ وہ جے میں چوں تواڈے تسی محبت دے مارے ہوئے ہو، تو میرا تجربہ ہی بہت ہے، بندے وڈدے ہی محبت والیاں نوں نے۔ یہ میرا اتنا تجربہ ہے جدی کوئی حد نہیں۔ مخلص ترین بندے جو ہیں ہمارے، وہ کئی مرتبہ نقصانات ان کو ہوئے، اور یہ حضور دی محبت والے نوں انہاں گلاں واسطے تیار رہنا ویسے بھی چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے خود سختہ پیر جناب جمال الدین بغدادی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہی ہے، جس میں وہ چور کے ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، بس صرف کیمرے کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑنا گوارا نہیں کیے، ورنہ یہ ہاتھ بھی جوڑتے۔ بہرحال پیر سے گزارشات کر رہے ہیں اور التماسات کر رہے ہیں کہ جناب آپ موبائل دے دیں، اللہ آپ کو دے گا۔ تو جناب آپ ادھر خود کہہ دیتے کہ جناب آپ موبائل لیں، میں آپ کو نوازتا ہوں، میں آپ کو یہ کرتا ہوں،
اور پھر آپ کوئی کرامت ہی دکھا دیتے کہ فلاں بندے کے پاس موبائل ہے. آپ سناتے تو ہمیں کرامتیں ہیں، ایسی ایسی کرامتیں سناتے ہیں کہ جناب بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کرامت ہے یا جھوٹ ہے. بہرحال آپ تو زندہ ولی ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں کرامتیں آپ دکھائیں، تو اس وقت آپ ہمارے ساتھ لڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں جناب آصف بن برخیہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ پلک جھپکنے میں جناب تخت بلقیس کو لے آئے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تو اس سے زیادہ کرامتیں ہیں. تو جب کرامتیں دکھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ ترلوں اور منتوں پہ آ جاتے ہیں. اب یہ موقع تھا کہ جناب آپ اپنی کرامت دکھا کے لوگوں کے ایمان تازہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں فلانے بندے کے پاس موبائل ہے، چل لیا موبائل اتنے رکھ سامنے. آپ کو اپنا پیر و مرشد ہم بھی مان لیتے، لیکن کدھر؟ آپ نے سنائی ہیں کہانیاں، اور کہانیاں اب کیمرے کے سامنے پکڑی جا رہی ہیں. اب دیکھیں نا، آپ چور کو آپ کس طرح منتیں کر رہے ہیں کہ یار موبائل دے دو تینوں اللہ دے گا. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جناب دنیا بقدر ایفرٹس ہے جناب. اب جو موبائل لے گیا وہ لے گیا. آپ مار کے نگاہیں ذرا کریں نا برآمد موبائل کو. کتھے گئیاں ساریاں جلالیاں تے کتھے گئیاں نے وہ کرامتاں حضور؟ تے کتھے گئے نے تہاڈے پیراں دے علم غیب اور جناب تلے بہ کے لوح محفوظ تے قلم دی آواز سننے والے پیر کتھے نے جناب؟ کڈو نا موبائل ذرا پتہ لگے کہ جناب تسی کنے پانی ہے چو حضور. اور میرے بھائی یہ سارے فراڈ جو آپ لوگوں نے کرنے تھے وہ کر چکے ہیں. اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے 4583. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہار مجھ سے گم ہو گیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا. یہاں تک کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور لوگوں کا وضو بھی نہیں تھا اور پانی بھی نہیں تھا، اور بغیر وضو کے لوگوں نے نماز پڑھی. اور اسی وقت تیمم والی آیات اللہ پاک نے نازل کر دی تھی. آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا ہار گم ہو رہا ہے، صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں، پانی بھی نہیں مل رہا، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، پریشانی تو ہوگی صاف ظاہر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتہ چلا کہ بھئی وہ ہار فلانی جگہ پڑا ہے، فٹافٹ اٹھاؤ اور لے آؤ. ٹھیک ہے، تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب وہ موبائل ہے؟ کیوں کہ تسی تو سناندے ہی کہانیاں ہو. اور میرے بھائی کہانیاں سنانی چھوڑ دو، اب کیمرہ ہے. ہم پچھلی ساری کرامتیں جو ہیں نا وہ آپ کی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کرامتیں ٹھیک تھیں. ٹھیک ہے جناب، بس شرط یہ کہ ہمیں ابھی کرامتیں دکھاؤ، تب وہ کرامتیں آپ کی بچتی ہیں، ورنہ وہ بھی کھو کھاتے میں جاتی ہیں. اب کرامتیں دکھاؤ، ٹائم آ چکا ہے کہ کیمرے کے سامنے میں آپ کرامتیں دکھاؤ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے. چلو اگلی گل میں نہیں کہتا کہ تسی ناراض ہوندے ہو. تے بہرحال بابے آپ کے بہت بڑی شے تھے، بہت کچھ تھا ان کے پاس، وہ فوت ہو چکے ہیں. لہٰذا جو بابے زندہ ہیں ہمیں ان کی کرامتیں دکھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. چھاتی نکال کے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے ہاتھوں پہ ہم بیعت بھی کرنے والے ہیں، تمہارے مرید بھی بننے والے ہیں. صرف ہمیں کرامتیں دکھاؤ میرے بھائی، لڑائیاں جھگڑے ختم. بس علمی میدان ہے، سامنے آؤ، ہمیں وہ کر کے دکھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں حضور. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.